अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हमने सेगमेंट रखा है एक पंजाब से। आज कहते हैं कि जनाब के कुछ सूबाई जो कैबिनेट है, उधर मरीम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ और उसके अंदर कुछ स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं। वो स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं, किन चीज़ों के ऊपर गौर किया जा रहा है, उसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि वहाँ पर अब इकनॉमी के ऊपर बात हो रही है कि किस तरह जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको किस तरह माशी तौर पे मुस्तहकम बनाया जाए, किस तरह उनके पीछे खड़ा हुआ जाए, क्या पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिससे वो स्मॉल ट्रेडर्स जो कि बताया जाता है कि जनाब जिसका बराह रास्त वास्ता पड़ता है एक आम आदमी से, वो ख़ुद भी मुनाफा कमा सके और साथ साथ जो एक आम आदमी है उसको भी एक बेहतर क्वालिटी की चीज़ जो है वो दे सके। और साथ साथ क्या है ये पॉलिसीज़, इसके ऊपर भी बात करेंगे और कुछ माजूर लोगों के हवाले से भी जो है इस इजलास के अंदर कुछ अहम जो चीज़ें हैं उसको गौर किया गया है। आइंदा चीज़ें मुस्तकबिल करीब में कैसी दिखती हैं पंजाब में, उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि जिस तरह एक के बाद एक मुख्तलिफ इवेंट्स ऐसे देख रहे हैं, मूवमेंट्स ऐसी देख रहे हैं, ऐसे इक़दामात देख रहे हैं कि हमें लगता है कि जनाब आज एक कदम उठाया गया, पता चल रहा है कि जी फ़लाना मज़दूर कार्ड उठ रहा है, तो थोड़ी देर के बाद पता चल रहा है कि जी आज जो है वो बहुत सारे तलबा को जो है जो है वो स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। फिर ये पता चलता है कि जनाब किसान के लिए भी जो है वो ट्रैक्टर्स, और फिर पता चलता है जी सोलर स्कीम निकाल दी गई है। तो ये इम्पेक्ट तो लाएगी पंजाब के अंदर, यकीनी तौर पे पाकिस्तान के दीगर सूबे के अवाम भी चाहते होंगे कि ये इस तरह की तब्दीलियाँ देख सके। ताहम पंजाब में अब क्या होगा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, हम उनसे जो है वो चाहेंगे। बाजवा साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। थोड़ा सा बताइएगा इस इजलास के हवाले से, स्मॉल ट्रेडर्स को खुसूसी तवज्जो देने की बात हो रही है, किस तरह ये पॉलिसीज़ मेंटेन की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। बात यह है कि जो तरीकाकार गवर्नमेंट ने इख्तियार किया है, ये वो तरीकाकार है जब पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान ने स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर तवज्जो दी और पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने तरक्की की, बेरोजगारी खत्म हुई और चाइना जैसे मुल्क ने पाकिस्तान के विजिट किए और यहाँ से उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट किया है। लेकिन वक्त के साथ साथ मामला बिगड़ते गए और अब इस गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जब तक हम स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम ना बेरोजगारी पे काबू पा सकेंगे, ना हम अपनी जरूरियात के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन ले सकेंगे और ना ही हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकेंगे। अगर आप स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप छोटे छोटे लोगों को उनके डोर स्टेप के ऊपर, उनकी लोकेलिटी के ऊपर आप उनको प्रमोट करने जा रहे हैं और वहां उनको रोजगार मिलता है और पाकिस्तान में अपनी जरूरियात की चीजें जो है वो बनती हैं और उसके बाद जो फालतू हो या जरूरत हो फॉरेन कंट्रीज में वो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आसिफ वाजवा साहब, थोड़ा सा मैं इस हवाले से भी चाहूँगा कि बताएं कि जनाब एक आम जो ताजिर है, मैं पंजाब की भी बात करूँगा, उनसे भी हमारा एक ताल्लुक़ रहता है, फ़ोन कॉल्स पे बातचीत रहती है। वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो बिजली के बिल्स हैं, दीगर जो नेसेसिटीज़ हैं, फिर जो टैक्सेशन का एक निज़ाम है और अब जो एफबीआर के जो मामलात हैं, अब ये खुल के बात होने लगी है। ताजिर बरादरी अपने हलकों में भी ये बात करती दिखाई देती है। इसको अच्छा कह लीजिए या बुरा, मगर ये बात होती है कि जनाब अब एफबीआर वाले जो है ना थोड़ी सख्ती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ताजिर इस तरह कह लें कि उसके लिए जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसको लगता है कि बेहतर नहीं है, या अब सख्ती हो रही है तो टैक्सेशन को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ताजिर बरादरी भी कोशिश कर रही है। इन तमाम चीज़ों को बेहतर अंदाज में उस मोमेंटम पे लेकर आया जाए, वो क्या पॉलिसी है कि जिसके अंदर ताजिर भी कहे जनाब ठीक है मैं अब टैक्स भी दे रहा हूँ मगर अब मेरे साथ कोई ऐसी ज़बरदस्ती या वो वाला तरीक़ेकार नहीं अपनाया जा रहा, और साथ साथ जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसके अंदर सरकार आइंदा क्या करने जा रही है या क्या कर सकती है जिससे बेनिफिट जो है अमली तौर पे भी नज़र आ सके। आसिफ वाजवा साहब, इस हवाले से भी ज़रा आगाह कर दें हमारे नादरीन को। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये आपका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और यही कम अज कम आपका बनता था कि ये सवाल आप जरूर करते। जब तक पाकिस्तान के जो छोटे कारखानेदार हैं, जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको थ्रेट लगता रहेगा
تو پھر آپ کا بزنس پروموٹ نہیں ہوگا. یہ جو اخباروں میں یا چینلز پہ یا اس طرح کی خبریں ہیں کہ پاکستان میں ایف بی آر جو ہے وہ ایک تھریٹننگ پوزیشن میں ہے اور وہ لوگوں کو تنگ کرنے جا رہے ہیں, لوگوں کو اس طریقے سے ٹائٹ کریں گے کہ وہ ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں. میں دیکھیں میرا خود بھی ایک چھوٹا سا کاروبار ہے ذمہ داری کے ساتھ ساتھ, تو میں آپ کو عرض کروں کہ میرے خیال میں پاکستان میں جو ٹیکسیشن کا نظام ہے یہ بڑا سمپل اور سادہ ہے. آپ کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان میں سیلز ٹیکس, ان میں انکم ٹیکس کے جو ایک کٹوتی ہوتی ہے ماہانہ کی بنیاد پہ, اور اگر آپ نے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا ہوا ہے, چھوٹا سا کارن ہے, اگر آپ اس میں ماہانہ کی بنیاد پہ گورنمنٹ بجلی کے بل میں, سوئی گیس کے بلز میں, ٹیلی فون کے بلز میں اس طرح کے طریقوں میں گورنمنٹ ایڈوانس ٹیکس لے رہی ہے, اور وہ بعد ازاں جو ہم گوشوارہ دیتے ہیں اس میں وہ ڈیڈکشن ہو جاتی ہے, اور اس میں وہ مانتے ہیں کہ آپ نے اتنا بل جو ہے وہ اتنا ٹیکس پے کر دیا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا نظام ہے. اس کے اوپر بڑی تنقید کی جاتی رہی ہے کہ یہ جی اتنے ٹیکسز کے اوپر ٹیکسز. دیکھیں وہ کیا نام ہے, ٹرمپ صاحب تشریف لائے ہیں بینگ پریزیڈنٹ یو ایس اے, تو سب سے پہلے انہوں نے جو ان کے ٹیکسز ہیں ان کو انکریز کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر ٹیکسز کے کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے تو پاسبل نہیں سر ہے. آصف ہاں باجوہ صاحب, رونا تو یہی ہے نا, رونا کیا ہے, رونا یہی ہے کہ جی سرکار کہتی ہے کہ ہمیں ٹیکس نہیں مل رہا, اس کی ریکوریز نہیں ہو رہی. پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہے وہ تھوڑا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ماضی میں دکھائی دیے تھے کہ جی ایف بی آر کے اندر اصلاحات بہت ضروری ہیں اور لانی چاہیے. تو بات یہ, ایک طرف تو ٹیکسیشن کا نظام سرکاری قومی خزانے کو نہیں ملتا, یہ شکوہ شکایت حکمران ہی کرتے آئے ہیں, مگر دوسری جانب جو ٹیکس پیئر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ ٹیکس لیں مگر ہمیں فیسلٹیز بدلے میں کیا دے رہے ہیں, ہاں اس کا بھی بالکل تعین صحیح. ہونا ضروری ہے. تو سر اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ اچھا یہ بھی بڑا امپیکٹ نہیں ڈالتا؟ دیکھیے یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, میں ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے, لیکن میں عرض یہ کر دوں کہ جو بات ہم لوگ کہتے ہیں نا ٹاک شوز میں یا اخبار کے میں بیٹھ کے یہ انٹرویوز میں کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں کیا دے رہی ہے, ٹیکس کیا دے رہے ہیں, یہ ان کا رونا دھونا بھی درست ہے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ کیا کوئی ملک ٹیکس کے بغیر ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں کر قطعی طور سکتا پہ سر, نہیں کر سکتا. یونیورسل میری ٹروتھ ہے, بات تو سن لیں, بٹ لیٹ می کمپلیٹ سر, یس. بات سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے نا وہ سر یہ ہے کہ ایف بی آر ایک کام میں ناکام ہے, آج کی تاریخ تک بھی ناکام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو کرپشن کا نظام ہے اس کے اوپر ایف بی آر کنٹرول نہیں کر سکا. جتنا ٹیکس اگر لوگ دیتے ہیں, اگر وہ بیوروکریسی یا یہ جو ٹیکس آفیسرز ہیں ان کی جیبوں میں نہ جائے, تو میں آپ سے بڑے ادب سے کہوں گا کہ پاکستان ترقی کی کئی منازل طے کرے بٹ گا. آصف باجوہ صاحب, اس کو نوٹ کون لگائے گا, اس کو کون قابو کرے گا؟ سرکاریں کریں گی, سرکار میں آپ لوگ ہی ہیں, پھر دیکھیں کہیں نہ کہیں توقعات تو آپ لوگوں سے ہی ہوتی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. تو اس کے لیے میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس میں وہ بڑے اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہمیں اس نظام میں ہم نہیں چل سکتے. ہم نے کسی بھی طریقے سے جو کرپٹ, دیکھیں انہوں نے پورے پاکستان میں آفیسرز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہیں, اور جو کرپٹ لوگ تھے ان کو انہوں نے ان سے اختیار چھین لیے ہیں, اور ان کے خلاف انکوائریز شروع کی گئی ہیں. اور اس کے irrespective of that سر کہ آصف باجوہ بیوروکریسی. صاحب, میں بڑا مودبانہ اور احترام کے ساتھ ایک چیز گزارش کرنا چاہوں گا سر آصف جی باجوہ جی صاحب, کہ ایف بی آر کے انڈر جو ہے کسٹمز بھی آتا ہے اور اس کی بھی سب برانچز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کسٹمز جو ہے وہ اپنا پراپر طریقے سے ایک رول ادا کر رہا ہے جو اس کو کرنا بالکل, چاہیے؟ میں بالکل آپ سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل میں نہیں مانتا اس بات کو کہ کسٹمز والے جو ہیں وہ اپنا رول درست طریقے سے ادا کر رہے ہیں. لیکن جو ایک سسٹم اب نیا گورنمنٹ آف پاکستان نے یا ایف بی آر نے اڈاپٹ کیا ہے کہ جو لوگ امپورٹ یا ایکسپورٹ کرتے ہیں پہلے وہ خود جاتے تھے اور جا کے اپنی کنسائنمنٹ کو دکھاتے تھے اور وہاں پہ بارگین ہوتی تھی.
اب یہ نظام ختم کر دیا ہے میاں شہباز شریف صاحب نے کہ کسی شخص کو پتہ ہی نہیں کہ میرا یہ جو مال ہے اس کو کس نے کھولنا ہے, کس نے اس کو چیک کرنا ہے, کس شخص نے اس کو ویلیویٹ کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی خوشخبری دینے جا رہا ہوں, اس وجہ سے پاکستان کے ایکسپورٹر جو اور امپورٹر جو ہیں وہ انتہائی خوش ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اگر میں تعلق دار ہوں کسی کا یا میرا کسی سے ہاتھ ملا ہوا ہے تو مجھے ایک چیز کے اوپر 1 روپیہ ٹیکس دینا پڑتا ہے اور جس کا تعلق نہیں ہے اس کو 20 روپے دینے پڑتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. اب تو ان نون پرسن جو ہیں ان کو وہ ایویلیوٹ کرتے ہیں ٹھیک. اور جو وہ کر دیتے ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ لوگ پے کرنے کو تیار ہیں, اور امپورٹرز اور ایکسپورٹر اس بات پہ, اس ایکٹ پہ, اس قانون پہ بہت خوش ہیں. آصف اور بھائی وہ جو یقینی سمجھتے طور ہیں پہ 2029 ایک مشن پنجاب لے کے چل رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں. ہم اس کے اوپر یقینی طور پہ نگاہیں گاڑ کر بیٹھے ہیں. ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کم سے کم ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب اور اس کے جو اہم شہر ہیں کم سے کم اس کو ایک ماڈل شہر بنا کر یہ بتانا چاہتی ہے کہ جناب ہم نے دیکھیں جی ہمیں جہاں سرکاریں ملی نا وہ ہم نے کیسے کیا. بٹ مین وائل ایک کلیم یہ آتا تھا کہ جی پی ٹی آئی کو موقع نہیں دیا ورنہ وہ کر جاتے. اس حوالے سے ایک لاسٹ کامنٹ دیتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ایک لاسٹ کامنٹ ضرور دیں کہ دیکھیے کیوں سر, آپ لوگوں نے میں ٹائم نہیں دیا. یہ میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا ایک کمپٹیشن چل رہا ہے, اور کمپٹیشن ان کا کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. ان کا کمپٹیشن ایک سابق چیف منسٹر سے, ایک سابق سی ایم سے ہے جس کا نام میاں شہباز شریف ہے. وہ کمپیریزن اپنا آپ کرتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو کمپٹیٹر سمجھتی ہیں کہ جتنی سخت محنت میاں شہباز شریف نے بینگ سی ایم کی تھی کیا وہ اتنی سخت محنت کرنی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت محنت کی تھی, اور چائنا والوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو شہباز سپیڈ کا نام دیا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی سپیڈ کے ساتھ, جتنی جرات اور دلیری کے ساتھ اور جتنی ایمانداری کے ساتھ مریم نواز صاحب خدمت کر رہی ہیں پنجاب کے لوگوں کی, بلکہ یہ پاکستان کے لوگوں کی خدمت ہے. انہوں نے تو دوسرے صوبوں کے اسٹوڈنٹس کو بھی جو لیپ ٹاپ ہے وہ دینے کا اعلان کر دیا, اور دوسرے صوبوں کے اسٹوڈنٹس کو جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی وہ سپورٹ کرنا چاہ رہی ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک جو ہے نا وہ ایک روڈ پلان دے دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک. آج ہمیں یہ ڈیلیور کرنے کا وقت ہے, اور یہ کہنا کہ ان کو وقت نہیں دیا گیا, وہ 4 سال تک کام کرتے رہے لیکن وہ پیسے اکٹھے کرتے رہے, کرپشن کے اوپر کام کرتے رہے, انہوں نے عوام کی ڈیلیوری کی خدمت طرف نہیں نہیں کی. سوچا. بہت شکریہ آصف باجوہ ڈیلیوری کی صاحب, طرف مسلم لیگ سوچا. نون کے رہنما تھے اور اپنی جو اس اہم میٹنگ کے حوالے سے ناظرین آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جا رہے مگر ساتھ جڑے رہیے گا. بلوچستان کا بڑا شہر ہب, اس میں ایک تاریخی اقدام اٹھنے جا رہا ہے اور ایک عوامی سطح کا بڑا پارک بننے جا رہا ہے. کیا ہے معاملہ, اس کے اوپر بات کریں گے.